پی ٹی آئی کے جلسے میں وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پی ٹی آئی کا یہ جلسہ پاکستان میں ایک تاریخ لکھ گیا۔ اس جلسے میں بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے، بہت سارے پولیس اہلکار شہید ہوئے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان میں کوئی جنگ کا سا ماحول بن چکا ہے۔ شیلنگ ہوگی، واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا، لاٹھی چارج کیا جائے گا، مرچوں والا پانی استعمال کیا جائے گا، یہ تو سب کو پتہ تھا۔ لیکن اس دفعہ جو ہوا اس کا تو کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ریئل بلٹس استعمال کی گئی، یعنی کہ حقیقی گولیاں عوام پر چلائی گئیں۔ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ عوام کو بہت بھروسہ تھا اپنے اداروں پر، اپنے ملک کی پاک فوج پر، کہ یہ ہم پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ باقی آنسو گیس، شیلنگ اور لاٹھی چارج وغیرہ کا سب کو پتہ تھا، گرفتاریاں بھی ہوں گی، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہو جائے گا اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شاہدرہ سے جب ایک قافلہ نکلا تو قافلے کی اور پولیس کی آپس میں کافی جھڑپ ہوئی، اس میں لاٹھی چارج کیا گیا۔ خیر قافلہ پھر نہ رکا، کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ لوگ جو ہے اپنا آگے کو نکل گئے۔ اسی طرح گجرانوالے میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ وہاں پر بھی جب قافلہ نکلا اس قافلے کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، ان پر تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج کی گئی، شیلنگ کی گئی، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا، لیکن عوام نہ رکی۔ عوام اس کے باوجود جو ہے بھاگ گئی، کچھ لوگ اس وقت عارضی طور کہیں چھپ گئے، لیکن پھر ڈی چوک اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے پاکستان سے جو ہے ریلیاں مختلف علاقوں سے نکلی اور پولیس نے پراپر طریقے سے ہر لحاظ سے عوام کو نکلنے سے روکا، لیکن عوام نہ رکی۔ بشرا بی بی نے ایک خطاب میں جی وعدہ بھی دیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان سے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہر حال میں اسلام آباد ڈی چوک پہنچنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ بشرا بی بی نے بھی عوام کو اکسایا کہ آپ نے نکلنا ہے اور تب تک وہاں سے نہیں اٹھنا جب تک عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جائے گا۔ علی امین گنڈا پور نے بھی اسی طرح کیا۔ خیر عوام نکلی اور ڈی چوک پہنچی۔ سب سے بڑی ریلی جو پنجاب سے نکلی وہ زرتاج گل کی تھی۔ زرتاج گل کی ریلی بہت زیادہ بڑی تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زرتاج گل اتنا بڑا قافلہ لے کر نکلے گی۔ 2 دفعہ راستے میں زرتاج گل کا سامنا ہوا پولیس کے ساتھ۔ خیر زرتاج گل اپنی گاڑی کے اوپر کھڑی، ایک سفید رنگ کا جھنڈا اور دوسرے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لے کر لہراتی رہی اور یہ قافلہ آگے کو چلتا گیا۔ پولیس نے روکنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے جو ہے اس کے قانون کی نافرمانی کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا، بھاگ گئے، جیسے کیسے کر کے ڈی چوک پہنچے۔ جب وہاں ڈی چوک بھی پہنچے اسلام آباد تو وہاں پر بھی ہماری جو پاک فوج ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، آرمی ہیں، پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ عمران ریاض کو کون نہیں جانتا؟ عمران ریاض نے ایک بات کہی کہ پورا پاکستان ایک طرف اور صوبہ پنجاب ایک طرف پاکستان کا۔ پنجاب جب بھی نکلتا ہے تو انقلاب برپا کرتا ہے۔ ابھی تو پنجاب صرف کھڑا ہوا ہے اور اس نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ اگر پنجاب نے دوڑنا شروع کیا تو وہ روند کے رکھ دے گا۔ کتنی بڑی بات کی ملک ریاض نے کہ پنجاب جو ہے ریاست کو روند کر رکھ دے گا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان جتنے بھی ہیں ان کو اتنا جوش دلایا گیا، اتنا کہ انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، نہ قانون کی پاسداری کی، نہ اپنی جانوں کی فکر کی، نہ ملک کی، بس اندھوں کی طرح اسلام آباد ڈی چوک کی طرف بھاگے سارے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بھی پولیس اور عوام کے درمیان آنسو گیس، شیلنگ، مرچوں والا پانی اور گرفتاریاں وغیرہ یہ سب کچھ چلتا رہا، لیکن عوام تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسلام آباد جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، موٹر ویز کو بند کر دیا گیا، راستوں میں کنٹینرز لگائے گئے، لیکن اس کے باوجود عوام پہنچی۔ بلوچستان سے لوگ پہنچے، سندھ سے لوگ پہنچے،
KPK سے لوگ پہنچے، عوام تھی کہ اس نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا، لیکن جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے پھر بھی ہماری جو پاک فوج ہے انہوں نے اس جلسے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہم جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عوام اتنی زیادہ ہوگی، عوام اتنی پہنچ نہیں سکی، اور عمران خان کے پیچھے لوگ پاگل ہیں۔ ایک بندہ ملک ریاض اور بھی نامور جو PTI کے کارکنان ہیں، بہت سارے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا ایک کال کرتا ہے اور پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے، پورا پاکستان سیل کر دیا جاتا ہے۔ کیسا یہ شخص ہے؟ دیکھیں کہ ایک بندہ ابھی جیل میں بیٹھا ہے، اس نے ایک کال کی، پورا پاکستان اسلام آباد D چوک میں اکٹھا ہو گیا۔ ابھی تو پوری عوام صحیح طرح سے وہاں پہنچی نہیں تھی کیونکہ راستے بند تھے، موٹر ویز بند تھے، اور اس کے علاوہ جو GT روڈ اور بھی بہت سارے مختلف جو راستے تھے جو اسلام آباد کی طرف جاتے تھے، وہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے پہرے پر تھی، اور انہوں نے لوگوں پر لاٹھی چارج کیا، گرفتاریاں کی، شیلنگ کی، واٹر کینن کا استعمال کیا کہ عوام کسی طرح اسلام آباد نہ پہنچے، لیکن پھر بھی پہنچی، لیکن کافی حد تک عوام کو کنٹرول کیا۔ اور ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو فوج ہے، انہوں نے PTI کے اس جلسے کو ناکام کر دیا۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جو کہ لوگوں کو پکا کر رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے D چوک نہیں چھوڑنا، عمران خان کو رہا کر کر ہی یہاں سے ہم جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہاں پر فائرنگ شروع ہوئی اور حالات خراب ہوئے تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور دونوں رات کو بھاگ گئے اور عوام کو وہاں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور PTI کے بہت سارے کارکنان نے کچھ اس طرح کی غلط حرکتیں کی کہ ایک پولیس کے یہ بھی کہا جا رہا ہے، PTI کے کارکنان نے اس طرح کی بھی کچھ حرکتیں کی غلط کہ کچھ پولیس اہلکار کے 1-2 SHO کو پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، غائب کر دیا کہ آپ ہمارے PTI کے کارکنان کو چھوڑیں گے تو ہم اس SHO کو چھوڑیں گے۔ کتنی بری بات ہے۔ خیر، وہاں پر تو یہ سودے بازی شروع ہوگی PTI کے کارکنان اور پولیس کے درمیان۔ وہ پولیس کا کوئی نہ کوئی بندہ پکڑ لیتے PTI کے کارکنان وہاں پر اور اسے سائڈ پر لے جاتے، اور پھر پولیس والوں کو کہتے کہ ہمارے بندے چھوڑو، تو پھر ہم اس پولیس اہلکار کو چھوڑیں گے۔ بہت بری طرح PTI کے کارکنان اور پولیس اہلکار کے درمیان جھڑپ ہوئی، اور وہاں پر پھر فائرنگ وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گئی، تو مجبوراً پولیس کو بھی آگے سے جواب دینا پڑ گیا۔ پولیس نے بہت کوشش کی، فوج نے بہت کوشش کی کہ یہ احتجاج پورا امن طریقے سے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے D چوک اسلام آباد عوام نہ آئے۔ جب عوام نہ رکی، PTI کے کارکنان نے اپنے اداروں کے حکم کی پاسداری نہ کی تو مجبوراً انہیں لاٹھی چارج کرنا پڑا عوام کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے بدلے میں کہ عوام رک جاتی، واپس اپنے گھروں کو چلی جاتی، بجائے الٹا انہوں نے آگے سے شیلنگ کرنا بھی سٹارٹ کر دی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے وہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور ذرائع سے پتہ چلا کہ PTI کے کارکنان میں سے بھی کسی نے فائرنگ کی وہاں پر، تو پھر مجبوراً پولیس کو اور فوج کو بھی ایسا کرنا پڑ گیا۔ وہ D چوک جو ہے، اسلام آباد کا D چوک ایک جنگ کا میدان سا بن گیا۔ اس جلسے میں بہت سارے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ اب بتائیں PTI کا عمران خان کا کیا گیا؟ بہت سارے بچے اپنے باپ سے محروم ہو گئے، یتیم ہو گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور بہت سارے پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ یہ جو جلسہ PTI کا اس دفعہ ہوا، یہ جلسہ ایک تاریخ لکھ گیا۔ اس طرح کی فسائیت اور اس طرح کا جرم، اس طرح کے حالات اور جو کچھ بھی ہوا، جتنی شہادتیں ہوئی اور جتنے لوگ اس میں مرے، کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی کسی جلسے کے دوران اس طرح نہیں کیا گیا۔ بڑا دکھ ہوا یہ دیکھتے ہوئے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کتنے گھر PTI کے اس جلسے کی وجہ سے اجڑ گئے، تباہ برباد ہو گئے، لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی۔
जो लोग इस्लामाबाद डी चौक पहुँचे थे, वहाँ पर बहुत कुछ हुआ कि बताते हुए दुख भी हो रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हो चुका है, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका है इस तरह के इजलास की वजह से। मैं तो यही कहूँगी कि इजलास करना हर पार्टी का हक है, जलसा करना हर पार्टी का हक है, लेकिन उसे पूरा मन तरीके से करना चाहिए, अपनी हुकूमत और अपने अदारों के ताबिया रहते हुए पूरा मन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसमें आप अदारों के ख़िलाफ़ बातें करें, नारेबाजियां करें, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। जब भी पीटीआई का जलसा होता है तो इसी तरह रोड बंद किए जाते हैं, दुकानें बंद की जाती हैं, इससे बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल पर, कारोबार पर, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। पीटीआई के इस जलसे को देखते हुए ये लग रहा है कि इमरान खान अब कभी भी जेल से रिहा नहीं होंगे, रिहा होंगे तो किसी बहुत बड़ी बात से ही होंगे, ऐसे तो नहीं होगा। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका भी बोल उठा, उन्होंने भी एक पैगाम डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम को दिया, पाकिस्तानी अवाम को, कि तहम्मुल इख्तियार करें। बड़ा दुख हुआ ये सब देखकर, अवाम बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं, हमारा मुल्क किस तरफ चल पड़ा है, जलसे ऐसे तो नहीं होते। नाज़रीन, अब देखते हैं कि इमरान खान रिहा होगा या नहीं, और आगे ये जलसा और क्या क्या रंग लेकर आएगा। लेकिन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इसी के साथ उमैरा परवेज़ को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आम अवाम।